الرحمن الرحيم وإن كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب جاز فيه الوجهان حذف المفعول والإضمار والثاني هو المختار ليكون الملفوظ مطابقا للمراد. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوفیوں کے نزدیک اول کو عمل دینا مختار ہے، ثانی کو عمل دینا جائز ہے. تو جب اول کو عمل دیں گے تو اب ثانی کو دیکھیں گے کہ وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے پہلی صورت. تو اب ثانی کو اس اسم ظاہر کے مطابق ضمیر دیں گے، خواہ ثانی فاعل کا تقاضا کرے یا مفعول بہ کا تقاضا کرے. یہ تھا متوافقین مخالفین کہ اول کس کا تقاضا کرتا ہے، نہ عمل کس کو دینا ہے، اول کو دینا ہے. تو اول جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو ثانی کو کیا کرنا ہے، خواہ ثانی اس اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا تھا یا تو پہلی مثال تھی متوافقین کی، جس طرح ضربہ زید کو فاعل بنانا چاہتا، اکرمہ بھی چاہتا ہے. متخالفین کی مثال تھی کہ پہلا مفعول بہ بنانا چاہتا ہے اور دوسرا تو پہلے کا تو وہ مفعول بن گیا، تو دوسرے کو کیا کرنا ہے، اس کے مطابق ضمیر دی. جی ختم ہوگی بات. اور اگر دوسرا فعل مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے، دوسرا فعل یہ تو تھا نا کہ دوسرا کس کا تقاضا کرتا ہے، فاعل کا، خواہ اول فاعل کا تقاضا کرے یا تو ثانی کو کیا دینا ہے، ضمیر دینی. کیسی، اسم ظاہر کے مطابق، افراد تثنیہ جمع میں، تذکیر و تانیث میں. سمجھا رہی ہے؟ اور اگر ثانی فعل جو ہے وہ مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے تو عمل تو کس کو دینا ہے، ثانی کس کا تقاضا کرتا ہے، اور دونوں فعل افعال قلوب سے نہیں ہیں، دونوں فعل بات سمجھیے. تو اب جاز فیہ الوجہان ہیں. جاز کہ ثانی کا مفعول محذوف مانے یہ بھی جائز ہے، ضمیر دیں یہ بھی جائز ہے. ثانی کا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. بات سمجھی؟ ہاں جی. کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے تنازع فعلان کا، اور کوفیوں کا مذہب بیان ہو رہا ہے. عمل کس کو دینا ہے، اول کو. تو ثانی اگر فاعل کا تقاضا کرے تو صرف ضمیر دینی ہے، صرف. اگر مفعول بہ کا تقاضا کرے اور فعلان افعال قلوب سے نہیں ہے، فعلان افعال قلوب سے نہیں ہے، تو اس میں دو وجہ ہیں، یا مفعول کو حذف کریں، ثانی کا مفعول حذف کر دیں مانے یہ بھی ٹھیک ہے، ضمیر دے دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اب یہاں اضمار قبل ذکر اس لیے نہیں، کل پڑھ چکے ہو کہ یہ معمول ہے اول کا. کون؟ اسم ظاہر. حکمن پہلے ہے. جب حکمن پہلے ہے تو لفظوں میں اگرچہ پیچھے ہو، حکمن پہلے ہے تو ضمیر بھی اگر دیں نا ثانی کو مفعول کی
تو اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا۔ اچھا یہ جو دو صورتیں بن گئی ہیں، اچھا اس کا پہلے معنی کرو۔ اور اگر صورت سمجھ آئیے، فعل ثانی تقاضا کرے مفعول کا، اول کا ذکر اس لیے نہیں ہے جس کو عمل دینا اس کو تو عمل دے دیا، اب دوسرے کی چاہت دیکھنی ہے کہ وہ فاعل چاہتا تھا یا مفعول چاہتا تھا، تو تقاضا کرے مفعول کا۔ اور نہ ہوں فعلان، کون سے؟ متنازعان، افعال قلوب سے، تو جائز ہے اس مفعول میں وجہان، دو وجہ، اور بین استور، ایک ان دو کی مفعول کا حذف اور دوسری ان دو کی ضمیر دینی۔ ضمیر یہ جو مفعول کی ہوگی یہ اسم ظاہر کے مطابق لا طبق ظاہر، افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں اس کے مطابق ہوگی۔ جی اور اگر ہو فعل دوسرا تقاضا کرے، ہو نہیں کان آگے وے، اور اگر فعل دوسرا ہو پھر ہو تقاضا کرے، ہو کی ہویا، اگر فعل دوسرا تقاضا اور اگر فعل دوسرا تقاضا کرے مفعول کا اور نہ ہو دونوں فعل افعال قلوب سے، جائز ہے تو جواب ہی اندہ شرطیہ دا، تو جائز ہے اس مفعول میں دو وجہ، ایک ان دو کی حذف کرنا مفعول کو اور ضمیر دینی، اور دوسرا ان دو کا، اور دوسرا ان دو کا ضمیر دینی۔ اور اگر فعل ثانی تقاضا کرے مفعول کا اور نہ ہو فعلان افعال قلوب سے، تو جائز ہے اس میں افعال قلوب نہیں، قلوب سے تو جائز ہے اس مفعول میں دو وجہ، ایک ان دو کا مفعول کا حذف کرنا اور دوسرا ان دو کا ضمیر دینا۔ ضمیر دینے۔ یہ جو بصریوں کے مذہب پر یہ صورت ہے کہ عمل دیا اول کو اور ثانی مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو دو وجہ جائز ہے۔ پھر ان دو وجہوں میں کوفیوں کے نزدیک مختار کون سی ہے؟ پھر ان دو وجہوں میں کوفیوں نے یہ دو وجہ جو رکھی ہیں، پھر ان میں ان کے نزدیک مختار کون سی ہے؟ کل مذہب مختار نہیں اس جزی کے اندر، کہ بصریوں کے نزدیک جب عمل دیں اول کو ثانی مفعول کا تقاضا کرے تو دو وجہ جائز ہے، ثانی کا مفعول حذف کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے، ضمیر دے دیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان دو کاموں میں پھر مختار کون ہے؟ تو ثانی هو المختار۔ ثانی کیا مطلب؟ ثانی ضمیر دینا مختار ہے، ضمیر دینا، ہاں جی کیا ہے کہ یہ جو وجہ چل رہی ہے کہ ثانی فعل مفعول بہی کا تقاضا کرے بھی کا تقاضا کرے تو عمل تو دیا اول کو، عمل دے دیا، ہاں اس میں دو وجہ ہیں، یا مفعول کا حذف بھی جائز ہے اور ضمیر دیں یہ بھی جائز ہے، لیکن ان دو میں سے پھر کوفیوں کے نزدیک، یہاں کوفیوں بصریوں کا جھگڑا نہیں ہے، خود اپنے ان کے اندر بھی ان کے مذہب میں پھر مختار کیا ہے؟ کوفیوں کے نزدیک ان دونوں میں مختار کون ہے؟ بتاتے ہیں ضمیر دینا، یہ بتاتے ہیں کون نہیں، ثانی مختار ہے، ثانی بتاتے کون ہے؟ اگر کو میٹنگ بیٹھی تھے، ثانی سے مراد ضمیر دینا۔ اس پر مصنف علیہ الرحمہ نے دلیل دی ہے تاکہ ہو جائے ملفوظ مطابق للمراد، تاکہ کیونکہ اگر ضمیر نہ دیں حذف کریں تو تب بھی مفعول کا معنی تو کرنا ہے، مفعول کا، اب مراد میں تو مفعول آ گیا، لفظوں میں کوئی نہیں آیا، تو اگر ضمیر دیں گے تو جس طرح مراد میں ہے لفظوں میں بھی آ گیا، لہذا اب ملفوظ مراد کے مطابق ہو گیا، ملفوظ کہ جتنی مراد ہے اتنے لفظ بھی پورے ہیں، نہیں بات سمجھی؟ یہ وجہ ترجیح یہ ہے کہ اصل میں تو یہی ہے نا کہ جتنا معنی ہے الفاظ بھی اتنے ہون پر دال پورے ہوں، تو اگر مفعول کو حذف کریں گے تو مراد میں تو ہے نا مفعول،
تو اب معنی میں ہے، مراد میں ہے، لیکن لفظ پورے نہیں ہے۔ مفعول مراد ہے، دال کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی جگہ ضمیر دے دیں گے تو اب دال بھی آ جائے گا۔ اب ملفوظ پورا ہو گیا مراد کے، یہ مطلب ہے مطابق کہ جتنی مراد ہے اتنا لفظ بھی ہو گئے۔ سمجھی بات؟ کیا کیا جی کہ پھر بتاتے ہیں۔ دلیل بیان کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ کلے بندے نے مصنف علیہ رحمہ دلیل بیان کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ یہ مختار کیوں ہے؟ یہ مختار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ملفوظ مطابق ہو جائے مراد کے، ملفوظ مطابق ہو جائے مراد کے، کیونکہ مراد میں تو مفعول بھی ہے کہ کوئی نہیں، جب حذف کریں گے تب بھی اس کا معنی تو کرنا ہے، لیکن لفظ دال کوئی نہیں ہوگا، تو جب ضمیر دیں گے تو اب دال بھی موجود ہوگا۔ اور ثانی مختار ہے تاکہ ہو جائے ملفوظ مطابق واسطے مراد کے، مراد معنی ملفوظ جو اس پر دال ہے، تاکہ دال مدلول کے مطابق ہو جائے، پورا ہو جائے۔ جی اور ثانی مختار ہے تاکہ ہو جائے ملفوظ مطابق واسطے مراد کے، اور ثانی مختار ہے تاکہ ہو جائے ملفوظ مطابق واسطے مراد کے۔ ادھر دیکھیں نا، بس ثانی یعنی وجہ ثانی کیا کہ ازمار باشد، وجہ مختار است نہ کہ اول حذف است، جیسے زارا بانی و اکرم تو ہو زیدن، آگے مثالیں آ رہی ہیں، سمجھی بات؟ باقی یہ جو مختار پر حاشیہ ہے وہ دوسرا ہے کہ بھئی اس کو مختار کو بصریوں کوفیوں کے درمیان والا مختار نہ سمجھ لینا۔ کو شرح جامی میں دراصل یہاں عبارت آگے پیچھے ہو گئی تھی، تو ان کے شاگرد مولانا اسام، پھر انہوں نے توجیہ کی استاد جی کی طرف سے کہ استاد جی کی مراد یہ ہے، تو اکثر ہوتا رہتا ہے کہ استاد جی بات کر دیتے ہیں، شاگرد توجیہ کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نظام چل رہا ہے جی یہ تو یہ ذرا بات کہنی تھوڑی بھاری ہو جاتی ہے کہ استاد جی سے یہاں شہنشاہی ہو گئی ہے، تو لہذا یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ فقہا کی شان ہے جی، یہ دیندار لوگوں کی شان ہے کہ بابا یہ دین ہے، اللہ رسول مقدم ہے، لہذا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے جی، بات سمجھیے۔ روزانہ پڑھتے ابن مام یہ کہتے ہیں، علامہ آخر میں کہتے ہیں البی میرے فقیر کی بات یہ ہے جی۔ اچھا جی، مطابقاً للمراد یعنی تاکہ لفظ با آوردن ضمیر موافق معنی باشد، کہ جتنا ہی مراد ہے تاکہ دال بھی اس کے کیا ہو جائیں، پورے ہو جائیں، سمجھی بات؟ باقی اضمار قبل ذکر اس لیے لازم نہیں آئے گا کہ یہاں جو ما بعد اسم ظاہر ہے، چونکہ معمول اول کا ہے تو وہ حکمن مقدم ہے، حکمن، لہذا اضمار قبل ذکر لازم نہ آیا۔ ہاں جی، اب دونوں مثالیں دینی ہیں، حذف کی بھی اور اضمار کی بھی، تو ان کو سمجھنا ہے۔ جی اما الحذف فکما تقول فی المتوافقین ضربت و اکرمت زیدا، ایک مثال پڑھنی ہوں۔ حذف کی مثال کہ عمل دے دیا اول کو، ثانی مفعول بھی چاہتا ہے، افعال قلوب میں سے نہیں ہے، تو ثانی کا مفعول حذف کرنا ہے اسم ظاہر کے مطابق، جیسا کہ متوافقین میں، متوافقین کا مطلب ہے جس طرح اب ثانی کیا چاہے گا، اول بھی مفعول چاہے، متخالفین کیا ہوں گے، ثانی کیا کرے، پہلا، اے مطلب ہے ضربت و اکرم تو زیدن، زیدن میں جھگڑا کر رہے ہیں دونوں، ضرب تو کہتا ہے میرا مفعول بنے، اکرم تو کہتا ہے میرا مفعول بنے، مذہب چل رہا ہے کوفیوں کا، عمل دے دیا ضربتوں کو، کس کو، اور اکرم تو جو ہے اس کا مفعول محذوف ہے، وہ ہے زیدن، گوئے عبارت ہے ضربت و اکرم تو زیدن زیدن، وہ بصریوں کے مطابق تو درمیان میں آ جائے گا نا، لیکن کوفیوں کے مطابق دونوں بعد میں ہیں، ضربت و اکرم تو زیدن زیدن۔ ہاں جی، کیا کیا، جیسے متوافقین حذف کی مثال دیتے ہیں، متوافقین بھئی مفعول حذف کرنا ہے، مفعول کو حذف کرنا ہے، جیسے اکرمت زیدن، زیدن دونوں اس میں جھگڑا کر رہے ہیں، میں جھگڑا کریں، کوفیوں کا مذہب چل رہا ہے، تو ضربتوں کو عمل دے دیا، اکرم تو جو ہے اس کا مفعول زیدن محذوف مانیں گے، تو اگر نکالیں تو عبارت کس طرح ہوگی،
وأكرمت زيدا زيدا اے شاباش اگے پڑھوا وضربت وأكرمت الزيدين وضربت بس 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 ایک مثال ضربت واکرمت الزیدین ضربت بھی چاہتا ہے میرا مفعول بنے اکرمت بھی چاہتا ہے میرا مفعول بنے عمل دے دیا اول کو ضربتوں کو اکرمتوں کا مفعول بھی الزیدین محذوف مانیں گے اگر ذکر کریں تو عبارت یوں ہوگی ضربت و اکرمت الزیدین الزیدین ہاں جی دوسری مثال مثال دیتے ہیں جی ضربت پھر دیتے ہیں دوسری مثال ضربت وأكرمت الزيدين زیدین میں جھگڑا ہے ضرب تو کہتا ہے میرا مفعول بنے اکرم تو کہتا ہے میرا مفعول بنے میرا مفعول بنے کوفیوں کا مذہب چل رہا ہے الزیدین یہ عمل دیا اول کو عمل دیا اول یعنی زیدین مفعول بنا ضربتوں کا اکرمتوں کا مفعول اس جیسا محذوف ہے تو اگر اس کو ذکر کریں تو عبارت کس طرح ہوگی ضربت وأكرمت الزيدين الزيدين اے شاباش اگے واہ ضربت وأكرمت الزيدين ضرب تو اور اکرم تو الزیدین میں جھگڑا کر رہے ہیں ضرب تو چاہتا ہے میرا مفعول بے اکرم تو چاہتا ہے میرا مفعول بے مذہب ہے کوفیوں کا عمل دیا ضربتوں کو اکرم تو کے لیے الزیدین جیسا مفعول بے محذوف مانا اگر ذکر کریں تو عبارت بنے گی ضرب تو و اکرم تو الزیدین الزیدین ہاں جی ضربت مثال بیان ہے تیسری کرتے ہیں ضربت وأكرمت الزيدين کوفیوں کا مذہب چل رہا ہے جو الزیدین ہے اس میں اختلاف ہے تو کوفی کہتے ہیں جو یہ مفعول بنے گا ضربت کا تو لہذا اکرمت کا مفعول اسی طرح محذوف مانیں گے اگر عبارت بیان کی جائے تو اگر ذکر کریں تو یوں ہوگا ہوگا ضربت وأكرمت الزيدين الزيدين واپس چلو بہرحال حذف پس جیسا کہ کہے تم متوافقین میں ضربت واکرمت زیدن اور ضربت واکرمت الزیدین اور ضربت واکرمت الزیدین جی جیسا کہ کہے تم متوافقین میں ضربت وأكرمت زیدا اور ضربت وأكرمت زیدین اور ضربت وأكرمت الزیدین تو زیدین الف لام ہے جی بہرحال حذف پس جیسا کہ کہے تو متوافقین میں ضربت واکرمت زیدن اور ضربت واکرمت زیدین اور ضربت واکرمت زیدین جی فی المتخالفین ضربنی وأكرمت زیدا چلو جی متخالفین میں مثال ابھی حذف کی چل رہی ہے ضمیر کی آگے آئے گی متخالفین کا مطلب کیا ہے ثانی چاہتا ہے کہ میرا مفعول بھی بنے اول کیا چاہتا ہے تو کیا کریں گے ثانی کو ثانی کا مفعول حذف مانیں گے مثلا ضربنی واکرمت زید ضربہ چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے اکرم تو چاہتا ہے میرا مفعول بنے زید کو معمول بنایا ضربہ کا اس کا فاعل بن گیا اکرم تو کا مفعول محذوف اگر ذکر کریں تو عبارت یوں ہوگی ضربنی و اکرم تو زیدن زیدن جی بیان کرتے ہیں متخالفین کی مثال مثال ضربنی وأكرمت زید میں نے زید اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ وہ پہلے مسئلہ سمجھ آ جائے زید کہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں ضربہ چاہتا ہے میرا فاعل بنے اکرم تو چاہتا ہے میرا مفعول بنے عمل دیا اول کو ثانی کا مفعول محذوف مانا اگر ذکر کریں تو یوں ہوگا ضربنی وأكرمت زیدا زید اگے وضربنی وأكرمت الزیدان ضربنی واکرمت الزیدان دونوں جھگڑا کر رہے تھے یہ حل شدہ مثالیں ہیں اور عمل دیا اول کو الزیدان فاعل بن گیا ضربہ کا اکرمتوں کا مفعول محذوف ہے اسی جیسا اگر ذکر کریں تو عبارت یوں ہوگی ضربنی واکرمت الزیدین الزیدان یہ تو مرفوع ہوگا وہ منصوب ہوگا ہاں جی
مثال بیان کرتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں دوسری مثال ہے یار بنتی بیان کون کرتے ہیں تو بیان کرنے لگے ہون کے ضربنی واکرمت زیدان الزیدان دونوں اس میں جھگڑا کر رہے ہیں ضربا فاعل بنانا چاہتا ہے اکرم تو مفعول بہی بنانا چاہتا ہے تو عمل دیں کہ اول عمل دیا سول کو عمل دیا اول کو کیونکہ مذہب کن کا چل رہے ہیں کا مذہب چل رہا ہاں اگر تو اکرم تو کا جو مفعول ہوگا اسے اس کو محذوف اس کو حذف مانیں گے اگر ذکر کریں تو کریں تو ضرب ہے تو اس طرح ہوگا ضربنی واکرمت زیدین الزیدان دین نہیں تسنیہ ہے زیدین الزیدان دین تو جمع بن گیا زیدان الزیدان باکرمت الزیدین الزیدان کی زیدان الزیدان اور دان وہ مرفوع ہو گیا وہ تو مفعول ہے منصوب ہے رفیع نسبی حالت کیا ہوتی ہے تسنیہ کی راجولان کے راجولین کنی باری پڑھانا ہے تو سمجھ آنی ہے ضربنی واکرمت زیدین زیدین الزیدان الزیدان وہ مفعول ہے اکرمتوں کا الزیدان مرفوع ہے یہ فاعل ہے ضربا کا آگے چل فضربنی واکرمت الزیدون دونوں جھگڑا کر رہے ہیں زیدون میں عمل دیا اول کو ضربانی کا زیدون کو فاعل بنا دیا اور اکرمتوں کا مفعول محذوف مانا وہ ہے الزیدین اگر ذکر کریں تو عبارت ہوگی ضربنی واکرمت الزیدین الزیدون جی تیسری مثال ضربنی واکرمت الزیدون الزیدون میں عمل دیا اول کو دیا اول کو کیونکہ کوفیوں کا مذہب ہے چل رہا اور ثانی مفعول کو چاہتا ہے مفعول کو چاہتے مسئلہ یہ چل رہا ہے تو مفعول کو حذف کر دیا مفعول کو حذف کر دیا تو اگر ذکر کریں تو اس یوں ہوگا یوں ہوگا ضربنی واکرمت الزیدین الزیدون ہاں وہ الزیدین نسبی حالت الزیدون رفیع حالت اب بلا ہوئے اور کہ تو متخالفین میں ضربنی واکرمت زیدن زید کو رفع کون دے رہا ہے ضربنی اور ضربنی واکرمت الزیدان الزیدان کو رفع کون دے رہا ہے اور ضربنی واکرمت الزیدون الزیدون کو رفع کون دے رہا ہے چل شابہ اور متخالفین میں ضربنی واکرمت زیدن اور ضربنی واکرمت الزیدانی اور ضربنی واکرمت الزیدون اور کہہ تو متخالفین میں ضربنی واکرمت زیدن اور ضربنی واکرمت الزیدان اور ضربنی واکرمت الزیدون جی واما الاضمار فکما تقول فی المتوافقین ضربت واکرمتہ زیدا یہ دوسری صورت کیونکہ دو صورتیں تھیں مختار یہی ہے کہ کیا کرنا ہے ثانی کو ضمیر دینی ہے تو اگر ضمیر دیں تو پھر متوافقین یعنی دونوں مفعول بنانا چاہتے تھے اکرم ضربت و اکرمت زیدن دونوں چاہتے ہیں زید ہمارا مفعول بھی بنے عمل دیا ضربتوں کو زیدن مفعول بن گیا ضربتوں کا اب زید کے مطابق واحد مذکر غیب کی ضمیر دی اکرمتوں کو وہ بن گیا اکرمتہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے جو لفظاً بعد ہے لیکن حکماً کیونکہ وہ معمول کس کا ہے ضربا کا ہے جی ہاں جی دو وجہ تھی مفعول کو حذف کرنا ہے حذف کرنا ہے یا ضمیر دینی ہے تو یہ حذف کی مثالیں آ گئی ہیں ضمیر کی مثالیں ضمیر کی مثالیں دیتے ہیں متوافقین ضربت واکرمت زیدن زیدن دونوں جھگڑا کر رہے ہیں زیدن تو کوفیوں کا مذہب چل رہا ہے ضربت کا یہ مفعول نہ زیدن کو تو گل شروع کرنی زیدن کو ضربت کا مفعول بنائیں گے بنا دیا اور ثانی کو اس کے مطابق ضمیر دی مفعول کی تو وہ بن گیا اکرمتہ تو پوری مثال کیا بنی ضربت واکرمتہ زیدن بات سمجھیے اگے ضربت واکرمتہ الزیدین زیدین الزیدین ضرب تو کہتا ہے میرا مفعول بھی بنے اکرم تو کہتا ہے میرا مفعول بھی بنے
مفعول بھی بنا دیا اول کا ضربتو کا، تو چونکہ یہ تثنیہ ہے تو اس کے مطابق ثانی کو ضمیر دے دی، وہ بن گیا اکرمتہما۔ کیا بن گیا؟ ہاں جی کیا کیا جی؟ مثال بیان کرتے ہیں ضربت و اکرمتہما الزیدین، الزیدین میں جھگڑا ہے، ضرب تو کہتا ہے میرا مفعول بنے، اکرم تو کہتا ہے میرا مفعول بھی بنے، عمل دیا اول کو عمل دیا اول کو، ضربت کو تو، اور ثانی جو ہے اکرم تو اس کو اس کے مطابق تثنیہ کی ضمیر دے دی مفعول بھی، کیا؟ عبارت ہما، تو کس طرح بنی پورا جملہ؟ ضربت و اکرمتہما الزیدین اگے و ضربت و اکرمتہما الزیدین، الزیدین کے اندر دونوں کا جھگڑا ہے، ضرب تو کہتا ہے میرا مفعول بے، اکرم تو کہتا ہے میرا مفعول بے، عمل دیا اول کو، ضرب تو کو الزیدین اس کا مفعول بے بن گیا، ثانی کو اس مفعول کے مطابق جمع مذکر کی ضمیر دی تو بن گیا اکرم تو ہم۔ کیا کیا جی؟ ضربت و اکرمتہما الزیدین، الزیدین میں اختلاف ہے، جھگڑا کر رہے ہیں، ضرب تو کہتا ہے میرا مفعول بے بنے، اکرم تو کہتا ہے میرا مفعول بے بنے، تو کوفیوں کا مذہب چل رہا ہے ضربت کو اس کا مفعول بھی الزیدین کو ضربت کا مفعول بنائیں گے، مفعول بے بنا دیا مفعول بھی بنا دیا، اور اس کے مطابق جمع مذکر کی ضمیر دی ثانی کو، تو کیا بن گیا جملہ؟ ضربت و اکرمتہما الزیدین۔ سمجھ آ گئی؟ اور بہرحال ازمار پس جیسا کہ کہے تم، متوافقین میں یہ ثانی کس کو چاہتا ہے؟ تو پہلا بھی یہ متوافقین ہے، ضربت واکرمتہ زیدن، وہ دے بھی ضمیر دینی ہے پہلا بھی، اور ضربت واکرمتہما الزیدین، اور ضربت واکرمتہما الزیدین۔ بس جیسا کہ کہے تو متوافقین میں ضربت و اکرمتہ زیدن اور ضربت و اکرمتہما الزیدین اور ضربت و اکرمتہما الزیدین، اور بہرحال اسمار پس جیسا کہ کہے تو متوافقین میں ضربت و اکرمتہ زیدن اور ضربت و اکرمتہما الزیدین اور ضربت و اکرمتہما الزیدین، وفی المتخالفین ضربنی و اکرمتہ زید، متخالفین ثانی تو مفعول چاہتا ہے لیکن اول ضربنی و اکرمت زید، ضربہ چاہتا ہے زید میرا فعل بنے، اکرم تو چاہتا ہے میرا مفعول بنے، مذہب چل رہا ہے کوفیوں کا، زید مفعول بنا دیا، زید فاعل بنا دیا ضربہ کا، لہذا مرفوع ہو گیا، اکرمتوں کو اس جیسی ضمیر دے دی بطور مفعول، تو عبارت بن گئی ضربنی و اکرمتہ زید۔ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ لفظاً مؤخر ہے، حکماً کیونکہ مفعول کے کس کا معمول ہے؟ تو جس کا معمول ہے اسی کے ان دی بغل جی۔ متخالفین کی مثال ہے ضربنی و اکرمت زید، زید تو دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، ضربہ کہتا ہے میرا فاعل بنے، اکرم تو چاہتا ہے میرا مفعول بہی بنے، مفعول بھی بنے، کوفیوں کا مذہب چل رہا ہے ضربہ کو زید کو ضربہ کا فاعل بناتے ہیں، فعل بنا دیا، بناتے ہیں نہیں فعل بنا دیا، بنا دیا، اب اس کے مطابق دوسرے فعل کو ضمیر دی واحد مذکر کی، وہ ہے ہو، تو کیا بن گیا؟ ضربنی و اکرمتہ زید، اگلی مثال، ضربنی و اکرمتہما الزیدان، ضربنی و اکرمت الزیدان، ضربہ چاہتا ہے الزیدان میرا فاعل بنے، اکرم تو چاہتا ہے میرا مفعول بنے، عمل دیا ضربہ کو، اس کا فاعل بن گیا، یہ ہے تثنیہ، اب اس کے مطابق ثانی کو ضمیر دی تثنیہ کی ہما بطور مفعول بہی، تو بن گئی عبارت ضربنی و اکرمتہما الزیدان جی۔ دوسری مثال ضربنی و اکرمت الزیدان، الزیدان میں جھگڑا ہے، پہلا فعل چاہتا ہے میرا فاعل بنے، چاہتا ہے میرا فاعل، دوسرا چاہتا ہے میرا مفعول بنے، مذہب ہے بس کوفیوں کا، عمل دیا اول کو،
تو اس تو عمل دیا اول کو تو اس جیسی ضمیر جب عمل دے دیا تھا اب ثانی کو ضمیر دینی ہے اس کے مطابق تثنیہ مذکر کی، تو وہ ہے ہما. بن گیا ضربنی و اکرمتہم الزیدانی اگے و ضربنی و اکرمتہم الزیدون. ضربنی و اکرمت الزیدون تھا پہلے، جھگڑا ہے کیونکہ ہم آ گیا پھر تو جھگڑا کوئی نہیں. جھگڑا ہے، ضربہ چاہتا ہے زیدون میرا فاعل، اکرم تو چاہتا ہے میرا مفعول، اس کو زیدین پڑھو. تو مذہب ہے کوفیوں کا، عمل دیا ضربہ کو، زیدون فاعل بن گیا ضربہ کا. کیا بن گیا؟ فاعل بن گیا. یہ مولی ابراہیم الزیدون جمع ہے، ضربہ فعل واحد ہے، یہ جوڑ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیا مسئلہ پڑا تھا پیچھے کہ فعل کا فاعل جب اسم ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ تھا، وحدہ. تو دس دیا کرو کوئی، مہربانی ہے جی. اچھا جی، تو اب جھگڑا یوں ختم کیا کہ الزیدون فاعل بنا دیا فعل اول کا، چونکہ کوفیوں کا مذہب ہے. ثانی کو اس کے مطابق جمع مذکر کی ضمیر دی بطور مفعول بہی، تو بن گیا ضربنی واکرمتہم الزیدون. جی ضربنی و اکرمت الزیدون. الزیدون میں جھگڑا ہے. پہلا فعل کہتا ہے میرا فاعل بنے اور دوسرا فعل کہتا ہے میرا مفعول بھی بنے. چاہتا ہے وہ پیچھے منع کر کے تقاضا کرتے ہیں. جی کہتا تو کہتا ہے نا، یہ تو چاہتے ہیں. کوفیوں کا مذہب چل رہا ہے پہلے فعل کو عمل دیا پہلے فعل کو، اس جیسی ضمیر دوسرے فعل تو دوسرے فعل کے لیے اس جیسی بھی مفعول بھی بنا دی، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہم، تو بن گیا ضربنی و اکرمتہم الزیدون. چلو جی. اور کہ تم متخالفین میں ضربنی واکرمتہ زید، اور ضربنی واکرمتہم الزیدان، اور ضربنی واکرمتہم الزیدون. جی متخالفین میں ضربنی و اکرمتہ زید اور ضربنی و اکرمتہم الزیدانی اور ضربنی و اکرمتہم الزیدین. اور کہت متخالفین میں ضربنی و اکرمتہ زید اور ضربنی و اکرمتہم الزیدان اور ضربنی و اکرمتہم الزیدون. موشی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ فعل ثانی دونوں طالبوں میں سے زیادہ قریب ہے کس کے؟ اور اسم ظاہر کے. تو جب اپنے مطلوب تک نہ پہنچ سکا کہ اس کو مفعول بنانا چاہتا تھا کہ پہنچ سکا، کیونکہ عمل کس کو دے دیا تو رون لگ پیا. تو بہرہ مند نہ ہو سکا تو ممکن ہے کہ مطلوب کا قائم مقام لے آئیں، وہ ضمیر ہے، لہذا ضمیر لے آتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تا جڑا نا عدل ہوئے. جی اگے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ. بس صبر. ثانی فعل کس کا تقاضا کرے؟ ثانی فعل مفعول بہ، پہلے کا نہیں ذکر، ثانی فعل مفعول بہ کا تقاضا کرے. پیچھے نکالا تھا کہ دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہوں تو پھر ثانی فعل کا مفعول حذف بھی ٹھیک ہے، ضمیر دینی بھی ٹھیک ہے، اور مختار یہ تھا کہ ضمیر دے دیں. یہ بات تفصیل سے آ گئی ہے. ثانی فعل مذہب ہے کوفیوں کا، ثانی فعل مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے، اور دونوں فعل افعال قلوب سے ہیں، دونوں فعل. تو اب مفعول کا اظہار واجب ہے، نہ حذف جائز ہے نہ ضمیر جائز ہے. اب مفعول کا مذہب ہے کوفیوں کا عمل دینا ہے ثانی کو، باقیوں نے سونا ہے.
مذہب ہے کوفیوں کا عمل دینا ہے اول کو، ثانی کو کیا کرنا تھا وہ پیچھے آ گئے. اگر افعال قلوب ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ افعال قلوب ہوں تو اب ثانی کا مفعول ظاہر کرنا ہے، نہ حذف کر سکتے ہیں نہ ضمیر دے سکتے ہیں. کیا کہ جی اگر ثانی فعل اگر ثانی فعل اگر مفعول کا تقاضا کرتا ہے، کرے اور دونوں مذہب چل رہا ہے کوفیوں کا اور دونوں افعال قلوب سے ہیں، قلوب سے ہیں تو اب ثانی کو کے مفعول کو نہ حذف مان سکتے ہیں نہ ضمیر دے سکتے ہیں، بلکہ صرف ایک ہی صورت ہے مفعول کا اظہار. مفعول کا گوگل سمجھیجئے کہ دونوں فعل کیا ہوں؟ افعال قلوب سے ہوں، اور ثانی فعل تو مفعول کو چاہتا ہے، صورت تو وہ چل رہی ہے. تو اور اب نہ حذف جائز ہے نہ بلکہ یہ واجب ہے. ضمیر کیوں نہیں جائز، حذف کیوں نہیں جائز، اگلا پورا صفحہ پر ہے ایسے گل نال جی، اسی طرح خود دلیل دینی ہے. اور بہرحال جب ہوں فعلان افعال قلوب سے تو پس ضروری ہے مفعول کے اظہار سے. جی اور بہرحال جب ہوں دو فعل افعال قلوب سے پس ضروری ہے مفعول کے اظہار سے. جی بہرحال جب ہوں تو فعلان دونوں فعل و دونوں فعل، دونوں فعلان پھر کیا دونوں فعل ہو گیا کہ جب ہوں فعلان افعال قلوب سے پس ضروری ہے پس بہرحال من کر اور بہرحال جب ہوں دونوں فعل دونوں فعل افعال قلوب سے پس ضروری ہے مفعول کے اظہار سے. کس سے؟ ہن پڑھ مثال. کما تقول حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان نز زیدان نہیں پڑھ سکتا، منطلقین الزیدان نون زیر زا نز زا زبر الف زا زبر زا زبر یا زے. کما تقول حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. بس مثال، اس مثال کو نا پہلے یوں سمجھیں، وذالک اگلی بات میں پڑھتے ہیں. اس میں منطلقین کوئی نہیں ہے، کیا ہے؟ مثال ہے اور ہما بھی نہیں ہے. پہلے مثال ان دونوں کے بغیر پڑھنی ہے، پڑھ کر ہما بھی نہ ہو تو منطلقین بھی نہ ہو. حسبنی وحسبت الزیدان منطلقا. ایتھوں گل شروع کرنی. کتوں؟ حسبنی وحسبت الزیدان منطلقا. یہاں دو جھگڑے ہیں، پیچھے مثال سمجھائی تھی. یہاں دو جھگڑے ہیں، پہلا جھگڑا ختم کرنا ہے، وہ اس کا ذکر نہیں ہوتا لیکن خود سمجھیں اس کو. حاسبانی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک مفعول ہے فاعل کوئی نہیں ہے. حسب تو کہتا ہے میرے پاس فاعل ہے مفعول کوئی نہیں ہے. آگے ہے الزیدان. کون آگے؟ الزیدان. سمجھ آ گئی کون آگے؟ الزیدان. حاسبہ چاہتا ہے زیدان میرا فاعل بنے، حسب تو چاہتا ہے میرا. تو مذہب کن کا چل رہا ہے؟ کوفیوں کا چل رہا ہے. بات سمجھیے. تو پہلے کو کیا کیا؟ کیا اس کو فاعل بنایا کس کا؟ حاسبہ کا. جب اس کا فاعل بن گیا تو اب اس کے مطابق ثانی کو ضمیر دی. اس کے مطابق تو وہ کیا ضمیر؟ ہما. اب کیا مثال بن گئی؟ ایتھے اے پہلا جھگڑا ختم ہوا ہے. سمجھیے بات کہ الزیدان میں جھگڑا کر رہے ہیں. حاسبہ نی اور حسب تو عمل دیا، حاسبہ کو اس کا فاعل بنا دیا، حسب تو کو اس جیسا مفعول دیا ضمیر کی شکل میں تثنیہ مذکر، وہ ہے ہما. ایک جھگڑا ختم ہو گیا. اب دوسرا جھگڑا جو یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور جس پر یہ ساری بات آگے چلنی، وہ ہے سجن منطلقن. کون ہے؟ منطلقن. حاسبانی کہتا ہے میرا فاعل مجھے مل گیا. کون؟ اور میرے پاس ایک مفعول بھی ہے اور میں افعال قلوب سے ہوں، مجھے دوسرا مفعول چاہیے، لہذا منطلقن میرا دوسرا مفعول بنا دو. میرا حسب تو ہما کہتا ہے میرے پاس فاعل ہے
اور ایک مفعول بھی ہے, مجھے دوسرا مفعول چاہیے, لہذا منطلقاً میرا مفعول بنا دو. منطلقاً اتنے ایک رولا ہے, وہ حاشیے تے لکھا ہے سوال جواب بعد وچ کر دیا کہ حسب تو ہما دا پہلا مفعول ہما ہے تین تو تسنیہ چاہیے تو منطلقاً تے مفرد ہے جی, سمجھیے وہ سوال جواب بعد وچ کرنا ہے. اتنے ایک باری نو سمجھنے دی کوشش کرو بے اس تسنیہ تے مفرد والے چکر چ پھر بعد چ پواں گے, پہلے ایک باری یہ جھگڑا مکوئے کہ حاسبانی چاہتا ہے کہ منطلقاً میرا ثانی مفعول بنے, حسب تو ہما چاہتا ہے کہ میرا عمل مذہب کن کا چل رہا ہے, لہذا منطلقاً کو کس کا مفعول بنایا, حاسبہ نی کا. اب حاسبہ کا فاعل بھی آ گیا کون, پہلا مفعول بھی آ گیا کون, دوسرا مفعول بھی آ گیا کون, ان دا کار پورا ہو گیا. حسب تو ہما کون, اس کو اس کے پاس فاعل ہے, اس کے پاس کون تو, اور اس کے پاس پہلا مفعول بھی ہے. تو اب اس کا جو دوسرا مفعول ہے نہ وہ ضمیر لا سکتے ہیں نہ حذف کر سکتے ہیں بلکہ ظاہر کریں گے, تو وہ ہے منطلقین. ایتھے گل مکی آ کے وہ کون ہے, منطلقین. ہاں جی شابہ جی ٹل مارو ذرا. مثال بیان کرتے ہیں. مثال تو بیان, میں مثال بیان کرتا ہوں. حاسبانی و حسبت الزیدان منطلقاً. الزیدان میں جھگڑا ہے, پہلا جھگڑا اس میں ہے. حاسبہ کہتا ہے میرا فاعل بناؤ, حسب تو کہتا ہے میرا مفعول بھی بناؤ. مذہب چل رہا ہے کوفیوں کا, عمل دیا اول کو, یہ الزیدان فاعل بن گیا حاسبہ کا, اور اس کی جگہ دوسرے کو ضمیر دی, تثنیہ کی ضمیر دی. وہ کون ہے, ہما. تو عبارت کیا بن گئی, اتھ گل مک گئی. اب جو کتاب میں سبق شروع ہو رہا ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے کہ منطلقاً میں دونوں جھگڑا کر رہے ہیں, کیونکہ دونوں کے پاس فاعل بھی ہے تو چونکہ فعال قلوب ہے, فعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں, دوسرا مفعول چاہیے. حاسبانی چاہتا ہے منطلقاً میرا دوسرا مفعول بنے, حسب تو ہما چاہتا ہے میرا دوسرا مفعول بھی بنے. تو مذہب کن کا ہے, لہذا اس کو منطلقاً کو مفعول بنا دیا حاسبانی کا, اور دوسرے کو اس کی جگہ نہ ضمیر دے سکتے ہیں نہ حذف کر سکتے ہیں بلکہ اظہار واجب ہے. تو اس کا پہلا مفعول ہے تثنیہ ہما, تو نہ اس جیسا, تو وہ ہے منطلقین. وہ بات ذہن میں رکھیں, افعال قلوب یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں, دونوں کو نصب دے کر مفعول بناتے ہیں, سمجھیے. اور مبتدا خبر کا قانون ہے کہ خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے, افراد میں, تثنیہ میں, جمع میں, تذکیر میں, تانیث میں. خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے, کس میں, افراد میں. ایشا بس ایک قانون پڑھیا تو سمجھی, گل سمجھیے. ایشا بس ان دا معنی کرو پھر اگلی گل پڑھ دیں. اچھا جی پچھو معنی کر لیں. جیسا کہ کہے تو حاسبانی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقاً. جیسا کہ کہے تو حاسبانی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقاً. جیسا کہ کہے تو حاسبانی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقاً. اگلی عبارت پڑھ تھوڑے جی, باقی صبح جی انشاءاللہ. حاسبانی و حسبتہما تنازعا فی منطلقاً وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ وَهُوَ حَسِبَنِي وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي. بس یہ خود تقریر کی مصنف علیہ رحمہ نے, پہلا جھگڑا نہیں بیان کیا, وہ چونکہ پیچھے حل ہو گیا اس لیے وہ خود آپ نے سمجھ لیا ہے جی. فرماتے ہیں کہ یہ وجہ یہ ہے کہ حاسبانی اور حسبتہما دونوں جھگڑا کر رہے ہیں منطلقاً میں. ہر ایک اس کو کیا بنانا چاہتا ہے, مفعول بھی بنانا چاہتا, دوسرا مفعول بھی. عمل دیا تو نے اول کو اور وہ حاسبہ نہیں ہے,
اور اذا ظاہر کیا تو نے مفعول ثانی میں وہ منطلقین ہے، وہ گل سمجھیے بالکل واضح جی، یہ گل جڑی کیتی ہے جی. اور یہ اس لیے کہ حاسبانی اور حسبتہما جھگڑا کر رہے ہیں دونوں منطلقن میں، اور عمل دیا تو نے اول کو اور وہ حاسبہ نہیں ہے، اور ظاہر کیا تو نے مفعول ثانی میں. ایک منٹ ترجمہ بات کریں جی. سوال ہے، نظر آ رہے حاشیے تھے کہ حاسبانی کا کو جب عمل دیا منطلقاً مفعول بن گیا، حسبتوں کو جب ہما ضمیر پہلا مفعول بھی بنا دیا ہے نا، تو اب اس کو دوسرا مفعول بھی تثنیہ چاہیے، اس کو مفرد نہیں چاہیے، کیونکہ پہلا مفعول دوسرا مفعول افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں برابر ہوتے ہیں. جب پہلا جھگڑا ختم ہوا نا زیدان والا، اور حسبتوں کو پہلا مفعول مل گیا ہما، تو اب اس کو تو مفعول تثنیہ چاہیے، آگے جو ہے منطلقاً وہ تو مفرد ہے، لہذا اس میں صرف حاسبانی تو اس کو چاہتا ہے کہ میرا مفعول بنے ثانی، حسبتہما تو اس کو چاہ ہی نہیں سکتا، حسبتہما اس لیے کہ اس کو تو دوسرا مفعول کیا چاہیے، اور یہ کیا ہے، تو اس میں تو جھگڑا ہے نہیں ہے، یہ جھگڑا کیسے ہو گیا. ہاں جی سوال سوال کرتے ہیں نہیں، سوال ہے یار، کرتے شرطیں چھوڑ دو، بیان کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ منطلقاً میں جھگڑا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ حاسبانی کے لیے تو ٹھیک ہے کہ اس کا پہلا مفعول ہے یا ضمیر متکلم، اور منطلقاً اس کا مفعول بن سکتا ہے، لیکن حسبتوں کا پہلا مفعول ہے ہما تثنیہ کی ضمیر، تو اس کو دوسرا مفعول تثنیہ چاہیے، مفرد نہیں چاہیے. تو منطلقاً کیا ہے، تو مفرد ہے، وہ تو اس کو چاہ ہی نہیں سکتا. یہ سوال ہے، بات سمجھیے. کہ بس باب اختلاف ہر دو مفعولوں کے باب تنازع سے بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ منطلقین کو جو کہ مفعول ثانی یا حسبتہما کا بس باب مثنیٰ ہونے اس کے حاسبانی اس کو طلب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مفعول اول مفرد ہے یا ضمیر متکلم. پس شرط تنازع کی یعنی ہونا متنازع فی کا مطلوب ہر ایک عامل کا، یہ تو منتفی ہو گیا. یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تثنیہ اور جمع کو نہیں دیکھنا، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ مطلقاً مفعول بھی چاہتے ہیں ثانی، مطلقاً تو منطلقاً مفعول بھی بن سکتا ہے کہ نہیں، مفرد تثنیہ ہونا بعد کی بات ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، تو دونوں مفعول بھی چاہتے ہیں، لہذا جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو جب ختم کیا تو پھر دوسرے کا مفعول ظاہر کر دیا. اب ظاہر اس کا پہلا مفعول تثنیہ ہے، تو جو ظاہر کریں گے حذف نہیں کریں گے وہ بھی تثنیہ ہوگا. جواب یہ ہے کہ یہاں تثنیہ اور افراد کا لحاظ نہیں ہے، لحاظ یہ ہے کہ دونوں مفعول بھی چاہتے ہیں ثانی، اور مفعول بھی یہاں جو ہے وہ مصدر انطلاق سے مشتق ہے، دونوں کا وہی بنے گا. تو اب مصدر سے مشتق ہے تو افراد اور تثنیہ بعد میں دیکھیں گے، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ انطلاق مصدر سے مشتق میرا مفعول ہونا چاہیے. تو اب جب عمل دیا اول کو تو ثانی جو ہے وہ اس کے مطابق، یعنی چونکہ اس کا پہلا مفعول تثنیہ ہے تو پھر اس کو دوسرا مفعول تثنیہ ذکر کریں گے، مفرد ذکر نہیں کریں گے. ہن جواب دیکھ، جس وقت ہر دونوں مفعول دلالت کرتے ہیں اس ذات پر جو کہ متصف ہے انطلاق کے ساتھ، تو لہذا اتفاق رکھتے ہیں ایک مفرد دوسرا مثنیٰ ہونا مضر نہیں ہے، کیونکہ ہر دو عامل بجانب مفعول ثانی بوجہ عموم کے متوجہ ہیں. سمجھیے بات،
تو لہٰذا یہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ میرا مفعول مصدر انطلاق سے مشتق ہونا چاہیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب تفصیل دیکھیں گے تو پہلا مفرد کو چاہتا ہے، دوسرا تثنیہ کو چاہتا ہے، تو لہٰذا ان کا جھگڑا ہو گیا۔ تو پھر حل یہ کیا، یہ مفعول بن گیا اول کا، تو ثانی کو جو مفعول دینا ہے وہ اس جیسا مفرد نہیں دینا، مادہ یہی ہوگا لیکن اس کے پہلے مفعول کے مطابق ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ تثنیہ ہوگا۔